بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کوسچن 4 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ریسرچ پروجیکٹ میں۔ آپ کے پاس ریسرچ کا جو کوسچن 4 ہے اس میں ایکچولی پوچھا کیا گیا ہے، پہلے ہم یہ سمجھ لیں، پھر اس کے ساتھ ہم ایک ایگزامپل لیں گے اور ایگزامپل کے ساتھ ہم اس کا جواب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوسچن 4 ہے آپ کے پاس، واٹ ور دا میجر ویریبلز / کنسٹرکٹ آف یور پروجیکٹ، گیو ڈیفینیشن / ڈسکرپشن فرام لٹریچر۔ آپ کا جو بھی ٹاپک ہے، جو آپ کو سب تھیم یونیورسٹی نے اسائن کیا ہے، اس کے ساتھ جو بھی آپ نے ٹیکنیک لگائی ہے، ان دونوں کو ملا کے آپ نے ٹاپک بنا لیا۔ اب جب آپ نے ایک سب تھیم ہے آپ کے پاس اور دوسرا اس کے ساتھ ٹیکنیک ہے، ان دونوں کو ملا کے جب آپ اپنا ٹاپک بنائیں گے تو آپ کو ان دونوں سے ریلیٹڈ آپ کو لٹریچر چاہیے ہوگا۔ جب ان دونوں سے ریلیٹڈ آپ کو لٹریچر چاہیے ہوگا تو اس کے لیے پھر آپ کو کی ٹرمز چاہیے ہوں گی یا میجر ویریبلز چاہیے ہوں گے، جن کی بنیاد کے اوپر آپ نے لٹریچر کو پریپیئر کرنا ہے یا اسٹڈی کرنا ہے یا ارینج کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کوسچن نمبر 4 کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کے ٹاپک کے لحاظ سے میجر ویریبلز کون کون سے ہیں جو آپ نے اپنے لٹریچر میں استعمال کیے یا استعمال کیے جائیں گے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اس سال کا کوئی ایک سب تھیم لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی ایک ٹیکنیک ایز اے ایگزامپل کے طور پر ہم یوز کر کے ہم اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے لے لیا سوشل رسپانسبلٹی سب تھیم اور ٹیکنیک ہم نے لے لی موٹیویشن، اور ہم نے ایک چھوٹا سا ٹاپک ارینج کر لیا کہ ان ایکشن ریسرچ پروجیکٹ دیٹ فوکس آن سوشل رسپانسبلٹی تھرو موٹیویشن۔ جب ہم یہ ٹاپک بنا رہے ہیں اپنے ریسرچ پروجیکٹ کے لیے کہ ہم سوشل رسپانسبلٹی کو موٹیویشن کے ذریعے دیکھیں گے تو اس کے لیے پھر کون کون سے میجر ویریبلز ہیں جن کو ہم انکلیوڈ کریں گے۔ اب سب سے پہلے جیسے دو نام ہمارے پاس سامنے آ گئے ہیں، ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے اور دوسرا آپ کے پاس موٹیویشن ہے۔ سب سے پہلے تو انہی کو آپ ایز اے ویریبل کے طور پر ان کو ڈیفائن کریں گے اپنے لٹریچر کے حساب سے۔ تو میں نے کچھ ڈیفینیشنز کے حساب سے ہیڈنگز ایڈ کی ہیں، تو تھوڑا تھوڑا ان کو اسٹڈی کرتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سوشل رسپانسبلٹی، آپ کو اپنے سب تھیم کا کنسیپٹ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ لٹریچر کے مطابق آپ سوشل رسپانسبلٹی کی ڈیفینیشن ہے کیا، سوشل رسپانسبلٹی میں کہا کیا جا رہا ہے۔ سوشل رسپانسبلٹی میں بیسیکلی آپ کے پاس والنٹیرلی ایکشن لیے ہو جاتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی طرف سے یا انڈیویجولز کی طرف سے، کس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اکنامکس کو، سوشل اینڈ انوائرمنٹل رسپانسبلٹیز کو۔ Social responsibility, this refers to the voluntary action taken by an organization or individual to address economic, social and environmental responsibility۔ اب اس طرح سے یہ جو دو تین لائنیں ہیں انہوں نے سوشل رسپانسبلٹی کے کنسیپٹ کو کلیئر کر دیا۔ اسی طرح جو بھی ٹرم آپ اپنے پروجیکٹ میں استعمال کریں گے اس کو آپ ایسے ڈیفائن کر دیں گے۔ اسی طرح دوسری آپ کے پاس ٹرم ہے موٹیویشن۔ تو موٹیویشن کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کسی بھی ایکشن کے لیے انڈیویجولی طور پر اپنے آپ کو ایکٹ کرتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں خود سے یا کسی بیرونی فورس کی وجہ سے، تو اس کو ہم موٹیویشن کا نام دیتے ہیں۔ Motivation refers to the psychological forces that drive individuals to take action and pursue their goal۔ ایکشن کے لیے آپ کے پاس ڈرائیو کرنا اور اس گول حاصل کرنے کا پرسو کرنا۔ It is the internal drive that inspire and energize people to engage in behavior that lead to desired outcome۔ تو ایکچولی ہے جو آؤٹ کم ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ایک انسان کو جو اپنے آپ کو تیار کرتا ہے وہ آپ کے پاس کیفیت موٹیویشن کہلاتی ہے۔ اب جو موٹیویشن ہے اس میں آگے پھر اس کی دو فردر
टाइप्स होती हैं। हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ले लेते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि प्योरली एक इंडिविजुअल्स का अपना एक टास्क होता है, उसके लिए वो खुद से तैयार होता है और उसको फिर अचीव करता है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूँ कि कुछ हमारी बेसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि हमें भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे ना, हमें नींद आएगी तो हमने सोने चले जाना है ना, इसके लिए हमें किसी के कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से उसके लिए मोटिवेट हो जाते हैं। This refers to the inherent enjoyment and satisfaction that individual get from performing a particular action. ठीक है, आपके पास inherent आप enjoyment फील करते हैं या satisfaction फील करते हैं कोई भी इंडिविजुअल कोई भी पार्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करते हुए। When individuals are intrinsically motivated, they engage in the behavior for its own sake rather than for external reward and incentives. आपके कोई भी इंडिविजुअल्स जब खुद से मोटिवेट होता है अपने आप को इंगेज किसी भी बिहेवियर में, तो फिर वो किसी एक्सटर्नल रिवार्ड या इंसेंटिव की ख्वाहिश नहीं रखता, वो खुद से अपने उस डिज़ायर को आउटकम को अचीव करना चाहता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इसका अल्टरनेट होती है कि आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आप मेंटली तौर पर उस काज के लिए उस काम के लिए रेडी होते हैं और फिर उस टास्क को अचीव करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट तो कोई मसला ही नहीं है, आप एक दफ़ा शुरू तो करें, मैं आपको सवाल भी समझाता जाऊंगा, उसके जवाब भी समझाता जाऊंगा, आप एक एक सवाल समझते जाएं, उसके थोड़ी बहुत मैं मटेरियल भी एक एग्जांपल के तौर पर शेयर करता जाऊंगा, तो आप आराम से करते जाएंगे। तो आपको थोड़ी सी भी मेरी बात क्लिक कर जाएगी तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें मटेरियल तो मिल जाना है, तो कोई मसला ही नहीं है, तो हम तो आराम से अपना काम तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मेरे थोड़ा सा आपको कायल करने पे आप उस काम के लिए खुद को रेडी कर लें जिसके लिए आप थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे, इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। This refers to external factors that drive individuals to engage in a particular behavior such as reward, incentive and social pressure. तो इसमें आप किसी भी एक्सटर्नल बिहेवियर में अपने आप को इंगेज किस वजह से करते हैं, किसी रिवार्ड की वजह से, किसी इंसेंटिव की वजह से या किसी एक्सटर्नल सोशल प्रेशर की वजह से। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी भी एक टर्म आपके इस टॉपिक के हिसाब से जो है वो यूज होगी आपके लिटरेचर में। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या होती है? सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में कोई भी इंडिविजुअल जो है वो मोटिवेटेड होता है। कब मोटिवेटेड होता है? जब वो फील करता है कि वो उस काम को करने के हवाले से इख्तियार रखता है, उस काम को करने के हवाले से काबिल है, कॉम्पिटेंट है, या ये काम उससे रिलेटेड है। तो जब उसको ये सेंस आ जाती है तो फिर वो उस काम को करने के लिए खुद से मोटिवेट हो जाता है और वो तैयार हो जाता है। इसको सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहते हैं। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू बी मोटिवेटेड एंड engaged when they feel that they have autonomy, competence and relatedness in their action. नेक्स्ट टर्म जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड इस्तेमाल हो सकती है वो है सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स क्या होती हैं? ये अनरिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई भी सोसाइटी, कोई भी माशरा, कोई भी कम्युनिटी जो है कुछ रूल्स तय करती है या कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है अपने बिहेवियर को रन करने के लिए। अब ये जो नॉर्म्स होते हैं ये किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए बहुत मोटिवेशन का जो काम कर रहे होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में जब अपने आप को इंगेज करता है तो अपने सोशल नॉर्म्स को जहन में रखते हुए उसको या उस टास्क को मुकम्मल करने की कोशिश करता है। Social norms refer to the unwritten rules and expectation that govern behavior in particular group or community. These norms can serve as a powerful motivator for individuals to engage in socially responsible behavior. Next term हम पढ़ते हैं personal values. Personal values क्या होती हैं?
ایک انڈیویجولس کا ایز اے ہیومن جو ہے وہ پرسنلی ایک بلیو سیٹ ہو جاتا ہے کہ لائف کی امپورٹنس کے حوالے سے، اس کام کے امپورٹنس کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے پھر وہ انڈیویجول موٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کام کو کرنے کی طرف جاتا ہے۔ وہ جو آپ ایک پرسنلی ایک انڈیویجولس اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو انگیج کرتا ہے کسی بیہیویئر کو اپناتے ہوئے، اس کو پرسنل ویلیوز کا نام دیتے ہیں۔ پرسنل ویلیوز آر ڈیپلی ہیلڈ بلیو اباؤٹ واٹ از امپورٹنٹ ان لائف، یعنی اس کے لیے یہ بلیو سیٹ ہو جاتا ہے کہ لائف میں کیا امپورٹنٹ ہے، اینڈ دے کین انفلوئنس انڈیویجول موٹیویشن اینڈ ایکشن، اور وہی چیز کسی بھی انڈیویجول کی موٹیویشن کا اور اس کے ایکشن کا باعث بنتی ہے۔ وین انڈیویجولز بلیو دیٹ اے پارٹیکولر behavior align with their values, they may be more motivated to engage in their بیہیویئر، کہ جب ویلیوز کے ساتھ کوئی پارٹیکولر بیہیویئر الائن ہو جاتا ہے، اس بات کا کسی انڈیویجول کو یقین ہو جاتا ہے، تو اس کا بیہیویئر جو ہے وہ زیادہ انگیج ہو جائے گا اور موٹیویٹ ہو جائے گا، یا وہ ایک سمپل سی بات کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ موٹیویٹ کر لے گا۔ اس طرح سے یہ چند ایک میں نے آپ کو کی ٹرمز کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ جب آپ نے اپنا کوسچن 4 لکھنا ہے تو اس میں جب میجر ویریبلز کو ڈیفائن کرنا ہے اپنے لٹریچر کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ایک ایگزامپل میں نے آپ کے لیے رکھی، جیسے اسی طرح آپ کے اور بہت سارے سب تھیم ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی ٹیکنیک یوز کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ موٹیویشن کی جگہ گیمیفیکیشن یوز کریں گے، تھرو پیئر گروپ یوز کریں گے، تھرو پیرنٹ انوالومنٹ یوز کریں گے، تھرو ایکٹیویٹی بیس یوز کریں گے، تھرو ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے رول پلے یوز کریں گے، تھرو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی ٹرم یوز کریں گے۔ اس طرح سے جو بھی ٹیکنیک یوز کریں گے تو ان دونوں کے سے ریلیٹڈ جو کی ٹرمز ہیں ان کو آپ اسی طرح سے ڈیفائن کرتے جائیں گے، اور اس طرح سے آپ کا یہ کوسچن نمبر 4 تیار ہو جائے گا۔ These variables and construct are often used in the combination in action research to promote social responsibility through motivation۔ تو ہمارا یہ جو ہم نے ٹاپک بنایا سوشل رسپانسبلٹی اور موٹیویشن، اسی طرح سے آپ کے ویریبل جو ہے ایکشن ریسرچ میں اس کے کمبینیشن کے ساتھ تیار ہوتے جائیں گے۔ The success of these efforts will depend on several factors۔ یہ تو جنرل سی بات بتا دی نا، اب تھوڑا سا ہم اس کو لمٹائز کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو آپ کی جو سکسیس ہے اس کوسچن نمبر 4 کی، وہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے فیکٹر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا یہ جو ٹاپک ہے کس آڈینس کے لیے ہے، کس کلاس کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے آپ موٹیویشن ہے، آپ موٹیویشنل اسٹریٹجیز کون کون سی ڈیزائن کر رہے ہیں، آپ کا کلچرل کانٹیکسٹ کیا ہے اور سوشل کانٹیکسٹ کیا ہے جس کے اوپر آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی آپ کا سب تھیم ہوگا، کوئی بھی ٹیکنیک ہوگی، تو یہ لاسٹ والی سلائڈ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ آپ کی آڈینس کون سی ہے، آپ کا جو ہے کون سی ٹیکنیک، آپ اس کون سی اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں اس ٹیکنیک کے لیے، اور آپ کا سوشل اور کلچرل جو کنٹیکسٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے وہ کس طرح کا ہے۔ تو اس طرح سے جو اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ایک ریسرچ پروجیکٹ دیا گیا ہے، ایکچولی ایک ایکشن ریسرچ کے طور پر آپ سے کروایا جاتا ہے تاکہ آپ بچوں کے وہ پرابلمز جو کلاس میں فیس ہوتے ہیں ان کی آپ پریکٹس کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کوسچن نمبر 4 کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ اس کو پڑھنے کے بعد کوسچن نمبر 4 لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔